السلام علیکم اردو بک کاسٹ چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں ساجد. اور میں ہوں آمنہ، جہاں ہم مشہور انگریزی کتابوں پر گہری گفتگو کرتے ہیں، ان کے اندر چھپے موتی سمجھیں گے تلاش کرتے ہیں۔ آج ہم جس کتاب کا جائزہ لے رہے ہیں وہ حالیہ برسوں کی کافی مقبول کتاب ہے، دی آلمنیک آف ناول راویکانت، ویلتھ اینڈ ہیپینس. جی، اور یہ کتاب دراصل کوئی روایتی کتاب نہیں ہے۔ یہ نیول راویکانت، جو خود ایک کامیاب کاروباری اور آپ کہہ سکتے ہیں دانشور سمجھے جاتے ہیں۔ ہاں، ٹویٹر پر کافی مشہور ہے. بالکل، تو یہ ان کے ٹویٹس، انٹرویوز اور تحریروں سے جمع کیے گئے خیالات کا ایک نچوڑ ہے۔ اس میں کوئی کہانی نہیں، بلکہ دولت کمانے اور خوش رہنے پر ان کے تجربات اور فلسفے کا خلاصہ ہے۔ صحیح. اور کتاب بنیادی طور پر دو بڑے حصوں میں بٹی ہوئی ہے. پہلا حصہ ہے دولت یعنی ویلتھ. یہ کیا ہے، اسے کیسے بنایا جائے اور اس کے بارے میں سوچنے کا صحیح طریقہ. جی، اور دوسرا حصہ ہے خوشی یعنی ہیپینس، زندگی میں اطمینان کیسے ملے، اچھی زندگی کے اصول کیا ہیں اور کون سی ذہنی عادات ہمیں وہاں تک پہنچا سکتی ہیں۔ تو آئیے ان دلچسپ خیالات کی تہہ تک پہنچتے ہیں. چلیں پہلے حصے یعنی دولت سے شروع کرتے ہیں۔ نیول کا نظریہ روایتی امیر بننے کی سوچ سے تھوڑا ہٹ کر ہے۔ ہاں، وہ دولت کو صرف پیسہ جمع کرنا نہیں سمجھتے، ٹھیک نا، بلکہ اسے ایک ایسی طاقت، ایک ذریعہ گردانتے ہیں جو آپ کو آزادی دیتی ہے، اختیار. جی، اور اپنی مرضی سے جینے کا موقع۔ ان کا زور اس بات پر نہیں کہ آپ کتنی دولت جمع کرتے ہیں، بلکہ اس پر ہے کہ آپ دولت پیدا کیسے کرتے ہیں اور اسے سنبھالتے کیسے ہیں۔ یہ نقطہ تھوڑا وضاحت طلب ہے نا؟ بالکل، اور یہیں سے ان کی سب سے بنیادی بات شروع ہوتی ہے۔ وہ تین چیزوں میں بہت واضح فرق کرتے ہیں: دولت، ویلتھ، پیسہ، منی، اور حیثیت، سٹیٹس۔ اچھا. اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر لوگ ان تینوں کو گڈ مڈ کر دیتے ہیں۔ تو کیا فرق ہے ان تینوں میں؟ پیسہ تو ہم سب سمجھتے ہیں، لیکن دولت اور حیثیت یہ کیسے مختلف ہیں؟ نیول کے مطابق دولت وہ اثاثے ہیں، ایسیٹس، جو آپ کے لیے تب بھی کمائی کرتے رہتے ہیں جب آپ سو رہے ہوں۔ اچھا. یعنی ایسی چیزیں جو آپ کے براہ راست محنت کے بغیر بھی قدر یعنی ویلیو پیدا کرتی رہیں۔ کوئی کاروبار ہو سکتا ہے، سٹاکس، کوئی سافٹ ویئر جو آپ نے بنایا ہو، کتابیں، ریئل اسٹیٹ۔ صحیح، یعنی وہ چیزیں جو خود کام کرتی ہیں. تو پھر پیسہ کیا ہے؟ پیسہ دراصل وقت اور دولت کو ایک سے دوسرے تک منتقل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، بس ایک میڈیم ہے۔ ٹھیک ہے. یہ سماج میں لین دین کا ایک طریقہ ہے، ایک طرح کا سماجی اگریمنٹ۔ یہ بہت مفید ہے ظاہر ہے، لیکن یہ خود دولت نہیں ہے۔ یہ صرف دولت کی نمائندگی کرتا ہے یا اسے ٹرانسفر کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ٹھیک، تو دولت اثاثے ہیں، پیسہ لین دین کا ذریعہ. اب یہ تیسری چیز حیثیت، سٹیٹس، یہ کیا ہے؟ اس کا دولت سے کیا تعلق؟ حیثیت آپ کا معاشرے میں مقام یا رتبہ ہے، اب دوسروں کے مقابلے میں کہاں کھڑے ہیں، اور نیول اس بارے میں خبردار کرتے ہیں۔ کس طرح؟ وہ کہتے ہیں کہ حیثیت کا کھیل اکثر ایک صفر کا مجموعہ، زیرو سم گیم ہوتا ہے۔ زیرو سم گیم. اچھا، یعنی ایک ایسی دوڑ جس میں اگر کوئی آگے نکلتا ہے تو باقی سب نسبتاً پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بالکل، اور انعام محدود ہے۔ تو نیول کہہ رہے ہیں کہ اس دوڑ میں حصہ لینا ہی طویل مدت میں فائدہ مند نہیں ہے۔ اچھا. جی، ان کا اشارہ یہی ہے۔ یہ ایک بہت پرانا قدیمی کھیل ہے جس میں انسان پھنسا رہا ہے، لیکن یہ آپ کو حقیقی آزادی نہیں دیتا۔ اگر آپ کی خوشی اس بات پر منحصر ہے کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا آپ دوسروں سے کتنے آگے ہیں، تو آپ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے. اصل آزادی اس حیثیت کے کھیل سے باہر نکلنے میں ہے. جی ہاں۔ تو اگر کسی کو حقیقی مالی آزادی چاہیے تو نیول کا مشورہ ہے کہ صرف نوکری کر کے وقت کے بدلے پیسہ کمانے سے آگے بڑھنا پڑے گا، ٹریڈنگ ٹائم فار منی سے ہٹ کر۔ بالکل، اور اس کی جگہ اثاثوں یا ایکویٹی کا مالک بننا ہوگا، یعنی کسی ایسی چیز میں حصہ داری ہو جو وقت کے ساتھ قدر میں اضافہ کرے۔ صحیح. بالکل یہی نقطہ ہے، اور یہیں سے وہ اصول شروع ہوتے ہیں جن پر عمل کر کے دولت پیدا کی جا سکتی ہے۔ پہلا اور شاید سب سے اہم اصول ہے مخصوص علم پلس اصلیت، اسپیسیفک نالج پلس آتھینٹسٹی۔ مخصوص علم، یہ کیا ہے؟ کوئی خاص ڈگری یا مہارت؟ نہیں، یہ روایتی تعلیم سے تھوڑا مختلف ہے۔
مخصوص علم سے مراد وہ منفرد مہارت یا سمجھ بوجھ ہے جو آپ اپنے تجسس، اپنے جنون اور تجربے سے حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ایسی چیز ہے جو آسانی سے سکھائی نہیں جا سکتی، جسے آٹومیٹ کرنا یا کسی اور سے کروانا یعنی آؤٹ سورس کرنا مشکل ہو۔ یہ آپ کی شخصیت اور دلچسپیوں سے اتنی جڑی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی پہچان بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر؟ جیسے کوئی شخص ٹیکنالوجی اور آرٹ دونوں میں گہری دلچسپی رکھتا ہے تو وہ شاید ایک بہترین یو آئی یو ایکس ڈیزائنر بن سکتا ہے۔ یہ اس کا مخصوص علم ہے۔ اور اصلیت، اوتھینٹسٹی کا کیا مطلب ہے اس کے ساتھ؟ اصلیت کا مطلب ہے کہ آپ وہ کام کریں جس کے لیے آپ قدرتی طور پر بنے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کی نقل کریں۔ آپ اپنی منفرد صلاحیتوں اور دلچسپیوں کو استعمال کریں۔ نوال کا ایک قول ہے، اسکیپ کمپٹیشن تھرو آتھینٹسٹی۔ واہ، اصلیت کے ذریعے مقابلے سے بچیں۔ جب آپ وہ کام کرتے ہیں جو صرف آپ ہی کر سکتے ہیں تو آپ کا کوئی مقابلہ نہیں رہتا۔ بالکل۔ اچھا، تو پہلا قدم ہوا کہ ہم وہ کام ڈھونڈیں جو صرف ہم ہی کر سکتے ہیں، اسپیسیفک نالج اور آتھینٹسٹی۔ لیکن اس سے بڑے پیمانے پر دولت کیسے بنے گی، خاص طور پر اگر ہم اکیلے کام کر رہے ہوں؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یہیں پر نوال کا دوسرا اہم نقطہ آتا ہے، لیوریج کا استعمال۔ لیوریج یعنی اپنی کوشش کے اثر کو کئی گنا بڑھانا؟ جی ہاں، کم محنت سے زیادہ نتائج حاصل کرنا۔ روایتی مثالیں تو ہیں، جیسے سرمایہ، کیپٹل یا پھر لیبر یعنی لوگوں کو ملازم رکھنا۔ کیا نوال ان کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ان کی بات کرتے ہیں، یہ پرانی لیوریج ہے، لیکن ان سے زیادہ زور وہ لیوریج کی نئی قسموں پر دیتے ہیں۔ وہ کون سی ہے؟ کوڈ یعنی سافٹ ویئر، اور میڈیا یعنی مواد، جیسے بلاگز، پوڈ کاسٹ، ویڈیوز وغیرہ۔ اچھا، ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بغیر اجازت، پرمیشن لیس اور غیر متناسب اے سیمیٹرک لیوریج ہیں۔ بغیر اجازت لیوریج، یہ کیا چیز ہے؟ مطلب یہ کہ کوڈ یا میڈیا استعمال کرنے کے لیے آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے پرانے وقتوں میں فیکٹری لگانے یا اخبار چھاپنے کے لیے بہت سرمایہ اور اجازتوں کی ضرورت تھی۔ صحیح۔ آج آپ ایک ویب سائٹ بنا سکتے ہیں، ایک ایپ لکھ سکتے ہیں یا ایک یوٹیوب چینل شروع کر سکتے ہیں بغیر کسی باس، سرمایہ کار یا کسی گیٹ کیپر کی منظوری کے۔ انٹرنیٹ نے یہ ممکن بنایا ہے۔ اور غیر متناسب کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ابتدائی محنت، جیسے ایک سافٹ ویئر بنانا یا ایک ویڈیو بنانا، لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ سکتی ہے۔ آپ کا ان پٹ کم لیکن آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ پرانے زمانے کی لیوریج سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ یہ تو واقعی سوچ بدل دینے والی بات ہے۔ یعنی آج کے دور میں کوئی بھی شخص صحیح علم اور لیوریج کے ساتھ بہت بڑا اثر پیدا کر سکتا ہے۔ اچھا، اگلا اصول کیا ہے پھر؟ اگلا اصول اکاؤنٹیبلٹی اینڈ اونرشپ۔ جواب دہی یعنی ذمہ داری لینا۔ ہاں، لیکن صرف ذمہ داری نہیں بلکہ عوامی طور پر ذمہ داری قبول کرنا، اپنے نام کے ساتھ رسک لینا۔ نیول کہتے ہیں کہ اگر آپ بڑے انعام چاہتے ہیں تو آپ کو بڑی ذمہ داری اور بڑا خطرہ مول لینا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ جب چیزیں ٹھیک چلتی ہیں تو سارا فائدہ آپ کو ملتا ہے ایکوٹی کی وجہ سے، اور جب غلط ہوتی ہیں تو آپ نقصان برداشت کرتے ہیں، لیکن آپ کی ساخت بنتی ہے، لوگ جانتے ہیں کہ آپ ذمہ داری لیتے ہیں۔ اور یہ ساخت پھر مستقبل میں مزید لیوریج حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ بالکل، کا مطلب ہے کہ آپ کو آپ کے وقت کا نہیں بلکہ آپ کے فیصلوں اور نتائج کا معاوضہ ملے، یعنی تنخواہ کی بجائے کمپنی کے شیئرز یا اپنے بنائے ہوئے اثاثے۔ تو جواب دہی آپ کو کنٹرول دیتی ہے۔ جی، اور ملکیت آپ کو اس کنٹرول کا مالی فائدہ دیتی ہے۔ جواب دہی تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ خطرات کس کے ساتھ مول لیں گے؟ اکیلے تو یہ سب مشکل لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ یہیں پر نیول کا اگلا اصول آتا ہے، طویل مدتی لوگوں کے ساتھ طویل مدتی کھیل کھیلنا۔ یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنا جن پر آپ بھروسہ کر سکیں اور جن کے ساتھ آپ لمبے عرصے تک چلنا چاہتے ہو؟ جی ہاں، نیول کہتے ہیں کہ زندگی میں تمام بڑے فائدے، چاہے وہ دولت ہوں، تعلقات ہوں یا علم، وہ مرکب سود یعنی کمپاؤنڈ انٹرسٹ سے آتے ہیں۔ اچھا۔ اور مرکب سود تبھی کام کرتا ہے جب آپ طویل عرصے تک کھیلتے ہیں۔ بار بار لوگوں کے ساتھ ایمانداری سے لین دین کرنے سے اعتماد بنتا ہے، اور جب اعتماد ہوتا ہے تو کام آسان اور زیادہ فائدہ مند ہو جاتا ہے۔
وہ لوگ جو صرف ایک بار کا فائدہ دیکھ کر تعلقات خراب کر لیتے ہیں، وہ طویل مدتی کھیل ہار جاتے ہیں۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دہائیوں کے تناظر میں سوچنا چاہیے، نہ کہ صرف اگلے مہینے یا سال کے بارے میں۔ یہ سوچ اپنانا خود ایک چیلنج ہے۔ یقیناً، اور یہ طویل مدتی سوچ ہمیں اگلے اہم اصول کی طرف لاتی ہے: فیصلہ سازی اور پرکھ، ججمنٹ اینڈ ڈیسیژن میکنگ۔ نیول کہتے ہیں کہ آپ کتنا کماتے ہیں اس کا انحصار اس بات پر کم ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں، اور اس بات پر زیادہ ہے کہ آپ کتنے اچھے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ بات تھوڑی عجیب نہیں؟ محنت کی تو اپنی جگہ اہمیت ہے نا۔ محنت ضروری ہے، لیکن صحیح سمت میں۔ اگر آپ غلط سمت میں بہت محنت کر رہے ہیں تو آپ کہیں نہیں پہنچیں گے۔ ٹھیک۔ فیصلہ سازی کا مطلب ہے یہ جاننا کہ کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کس کے ساتھ کرنا ہے۔ اچھے فیصلے وقت کے ساتھ ساتھ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں اور بہت بڑے نتائج دیتے ہیں۔ ایک اچھا فیصلہ آپ کو سالوں کی غلط محنت سے بچا سکتا ہے۔ تو اچھے فیصلے کرنے کی صلاحیت کیسے پیدا کی جائے؟ نیول اس کے لیے کئی طریقے بتاتے ہیں۔ ایک ہے ذہنی ماڈلز سیکھنا۔ ذہنی ماڈلز؟ جی، یہ مختلف شعبوں جیسے سائنس، معاشیات، نفسیات وغیرہ سے لیے گئے سوچنے کے بنیادی اصول یا فریم ورک ہیں، جیسے سیکنڈ آرڈر تھنکنگ، انورژن، اوکمز ریزر وغیرہ۔ جتنے زیادہ ماڈلز آپ کے پاس ہوں گے، آپ دنیا کو اتنے ہی بہتر زاویوں سے دیکھ سکیں گے اور بہتر فیصلے کر پائیں گے۔ اور وہ الٹا سوچنے انورژن کی بھی بات کرتے ہیں، چارلی منگر والا اصول۔ جی ہاں، یعنی یہ سوچنے کے بجائے کہ کامیابی کیسے حاصل کی جائے، یہ سوچنا کہ ناکامی سے کیسے بچا جائے۔ اکثر مسائل سے بچنا انہیں حل کرنے سے زیادہ آسان اور مؤثر ہوتا ہے۔ صحیح، غلطیوں سے بچ کر آپ خود بخود صحیح راستے پر آ جاتے ہیں۔ بالکل، اور اس سب میں انا کا کیا کردار ہے؟ نیول کے نزدیک انا اچھے فیصلوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ کیسے؟ جب ہم اپنی شناخت کسی خاص نظریے یا یقین سے جوڑ لیتے ہیں تو ہم حقیقت کو تعصب کی اینک سے دیکھنے لگتے ہیں۔ اچھے فیصلے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حقیقت کو ویسا دیکھیں جیسی وہ ہے، نہ کہ جیسا ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اپنی انا کو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے۔ یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، مخصوص علم، لیوریج، جواب دہی، طویل مدتی سوچ، اچھے فیصلے، لیکن کیا یہ سب راتوں رات ہو جاتا ہے؟ اور قسمت کا کوئی کردار نہیں؟ نہیں، نیول اس بارے میں بہت حقیقت پسند ہے۔ وہ صبر، تکرار اور قسمت، پیشنس، ایٹریشن اینڈ لک کے کردار کو تسلیم کرتے ہیں۔ اچھا۔ دولت بنانا ایک میراتھن ہے، کوئی سپرنٹ نہیں۔ اس میں وقت لگتا ہے، آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا اور مسلسل کوشش کرتے رہنا ہوگا، یعنی ایٹریشن۔ نئی چیزیں آزمانی ہوں گی، ناکامیوں سے سیکھنا ہوگا۔ اور قسمت؟ کیا امیر بننا صرف قسمت کی بات ہے؟ نیول قسمت کی 4 اقسام بیان کرتے ہیں۔ ایک ہے اندھی قسمت، بلائنڈ لک، جو بس ہو جاتی ہے۔ دوسری ہے حرکت کی وجہ سے قسمت، لک فرام موشن، یعنی آپ جتنی زیادہ کوشش کریں گے اتنے ہی خوش قسمت موقع آپ کے سامنے آئیں گے۔ صحیح۔ تیسری ہے قسمت کو پہچاننے کی صلاحیت، یعنی جب موقع آئے تو اسے پہچان لینا اور اس سے فائدہ اٹھانا۔ اور چوتھی اور سب سے طاقتور قسم ہے اپنی منفرد شخصیت اور ساکھ کی وجہ سے قسمت کو اپنی طرف کھینچنا۔ اٹریکٹنگ لک۔ جی، کیونکہ آپ اپنے مخصوص علم اور جواب دہی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں تو ہاں، قسمت کا کردار ہے، لیکن آپ اسے کافی حد تک خود بنا سکتے ہیں۔ یعنی قسمت بھی ان پر مہربان ہوتی ہے جو خود حرکت میں ہوں۔ آخر میں دولت کے حصے میں 2 اور نکات ہیں: کم از کم قابل عمل توجہ، اور وہ کام جو کھیل کی طرح محسوس ہو، ورک دیٹ فیلز لائک پلے۔ ان کا کیا مطلب ہے؟ کم از کم قابل عمل توجہ کا مطلب ہے فوکس۔ اپنی توانائی کو بہت ساری چیزوں میں بکھیرنے کے بجائے صرف ان چند چیزوں پر مرکوز کریں جو سب سے زیادہ اہم ہیں۔ شور کو نہیں کہنا سیکھیں، ترجیحات واضح رکھیں۔ اور کام کھیل کی طرح لگے، کیا یہ ممکن ہے؟ نیول کا خیال ہے کہ مثالی صورتحال یہی ہے۔ اگر آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کے مخصوص علم اور اصلیت سے جڑا ہے تو وہ آپ کو بوجھ نہیں لگے گا۔ وہ مشکل ہو سکتا ہے، چیلنجنگ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو اس میں مزہ آئے گا۔ آپ اسے سیکھنے اور بہتر ہونے کے لیے کریں گے، نہ کہ صرف پیسوں کے لیے۔ جب کام کھیل بن جاتا ہے تو آپ اسے لمبے عرصے تک
بغیر تھکے اور بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ تھے دولت بنانے کے بارے میں نیول کے کچھ بنیادی خیالات۔ اب کتاب کا دوسرا نصف حصہ، جو شاید اتنا ہی اہم ہے بلکہ کچھ لوگوں کے لیے زیادہ اہم، خوشی، ہیپینس کے موضوع پر ہے۔ جی ہاں، وہ دولت کما لینے کے بعد یا اس کے ساتھ ساتھ اندرونی سکون اور اطمینان کیسے حاصل کیا جائے، اس پر بات کرتے ہیں، اور یہاں بھی ان کا نقطہ نظر روایتی نہیں ہے۔ ہاں، وہ خوشی کو کوئی ایسی چیز نہیں سمجھتے جو باہر سے ملتی ہے یا کسی منزل پر پہنچ کر حاصل ہوتی ہے۔ بالکل، ان کا وہ مشہور قول ہے کہ خواہش ایک معاہدہ ہے جو آپ خود سے کرتے ہیں کہ جب تک آپ کو وہ چیز نہیں مل جاتی جو آپ چاہتے ہیں، آپ ناخوش رہیں گے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری ناخوشی کی جڑ اکثر ہماری اپنی خواہشات میں ہوتی ہے۔ جی، نیول کا ماننا ہے کہ خوشی ایک مہارت ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک انتخاب ہے جو ہم ہر لمحہ کرتے ہیں۔ یہ بیرونی حالات پر کم اور ہماری اندرونی حالت پر زیادہ منحصر ہے۔ تو وہ کیا طریقے بتاتے ہیں؟ اس حصے میں وہ کئی تصورات اور عملی طریقے بتاتے ہیں۔ پہلا اور سب سے بنیادی ہے موجودگی، قبولیت اور سکون، پریزنس، ایکسیپٹنس اینڈ پیس۔ لمحہ موجود میں رہنا، پریزنس، یہ تو بہت سننے میں آتا ہے، لیکن اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ عملی مطلب یہ ہے کہ ہمارا ذہن یا تو ماضی کے پچھتاووں میں اٹکا رہتا ہے یا مستقبل کی پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے۔ ہم شاذ و نادر ہی اس لمحے میں پوری طرح موجود ہوتے ہیں جو ابھی گزر رہا ہے۔ صحیح۔ موجود ہونے کا مطلب ہے اپنی توجہ کو حال پر مرکوز کرنا، جو کچھ ہو رہا ہے اسے بغیر کسی فیصلے کے بس محسوس کرنا۔ قبولیت کا مطلب ہے حقیقت کو تسلیم کرنا، چاہے وہ ہمیں پسند ہو یا نہ ہو۔ چیزوں کے خلاف مزاحمت کرنا چھوڑ دینا، کیونکہ یہ مزاحمت ہی اکثر دکھ کا باعث بنتی ہے۔ اور جب آپ حال کو قبول کر لیتے ہیں تو اندرونی سکون پیدا ہوتا ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حالات کو بدلنے کی کوشش ہی نہ کریں، بس قبول کر لیں؟ نہیں، قبولیت کا مطلب بے عملی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے حقیقت کو تسلیم کرنا اور پھر اس بنیاد پر عمل کرنا، لیکن غصے، پچھتاوے یا خواہشات کے زیر اثر نہیں، بلکہ سکون اور وضاحت کے ساتھ۔ نیول اس سلسلے میں بدھ مت اور اسٹوئسزم جیسی قدیم فلسفیانہ روایات سے بہت متاثر نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خواہشات والے نقطے پر واپس آتے ہیں۔ نیول خواہشات اور حسد کو کم کرنے کیونکہ سیدھا سا حساب ہے، جتنی زیادہ خواہشات اتنا ہی ناخوش رہنے کا امکان۔ اگر آپ کی خوشی 1000 چیزوں کے حصول پر منحصر ہے تو ظاہر ہے آپ اکثر ناخوشی رہیں گے۔ تو کیا کوئی خواہش ہی نہ رکھیں؟ نہیں، وہ یہ نہیں کہتے، بلکہ یہ کہ اپنی خواہشات کو بہت احتیاط سے منتخب کریں۔ دیکھیں کہ کون سی خواہش واقعی آپ کی ہے اور کون سی آپ نے معاشرے یا دوسروں کو دیکھ کر اپنا لی ہے۔ غیر ضروری خواہشات کو پہچان کر انہیں کم کریں۔ اور حسد، وہ اسے خوشی کا خاموش قاتل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حسد تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنا موازنہ دوسروں سے کرتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ بہت عام ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ ہم دوسروں کی زندگی کی صرف چمکتی دمکتی تصویریں دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کمی ہے۔ نیوال کہتے ہیں کہ ہر شخص کا راستہ، اس کی صلاحیتیں، اس کے حالات منفرد ہیں۔ موازنہ کرنا بے معنی اور نقصان دہ ہے۔ اپنی دوڑ دوڑیں، دوسروں کی نہیں۔ تو خواہشات کم کریں، موازنہ نہ کریں۔ کیا کچھ عملی عادات یا مشقیں بھی ہیں جو خوش رہنے میں مدد دے سکتی ہیں؟ ہاں، کئی ہیں۔ ایک اہم عادت مراقبہ یا مشاہدہ ہے، میڈیٹیشن۔ آبزرویشن، میڈیٹیشن۔ ضروری نہیں کہ یہ کوئی مذہبی عمل ہو۔ اس کا سادہ مطلب ہے دن میں کچھ وقت نکال کر خاموشی سے بیٹھنا اور اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کو بس دیکھنا، ان سے الجھے بغیر انہیں گزرنے دینا۔ یہ ذہن کو پرسکون کرنے اور اپنے خیالات سے تھوڑا فاصلہ پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جسمانی صحت کا بھی ذکر ہے، اس کا خوشی سے کیا تعلق؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ دماغ اور جسم ایک ہی نظام کا حصہ ہیں۔ اگر آپ کا جسم صحت مند نہیں، آپ پوری نیند نہیں لیتے، اچھی خوراک نہیں کھاتے، ورزش نہیں کرتے، تو آپ کا دماغ بھی ٹھیک سے کام نہیں کرے گا اور خوش رہنا بہت مشکل ہوگا۔ یعنی جسمانی صحت دماغی صحت کی بنیاد ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ پڑھنا، سیکھنا اور اپنا خیال رکھنا بھی شامل ہے۔ یہ تو دولت والے حصے سے ملتا جلتا ہے۔ جی، وہی تجسس، وہی زندگی بھر سیکھنے کا جذبہ جو آپ کو دولت بنانے میں مدد دیتا ہے، وہی آپ کی ذہنی نشوونما اور خوشی کے لیے بھی ضروری ہے۔ نئی چیزیں سیکھنا، کتابیں پڑھنا، اپنے آپ پر وقت لگانا، یہ سب آپ کو اندرونی طور پر مضبوط اور مطمئن بناتا ہے۔
اور ایک اور عملی عادت ہے توجہ ہٹانے والی چیزوں یا فوری تحریکوں کو نہیں کہنا. جی سیئنگ نو ٹو ڈسٹریکشن اور امپلسز. یہ آج کل شاید سب سے مشکل کام ہے. جی ہاں، آج کی دنیا خلفشار یعنی ڈسٹریکشن سے بھری پڑی ہے. سوشل میڈیا نوٹیفیکیشنز، خبروں کی بھرمار، غیر ضروری ای میلز، میٹنگز، یہ سب ہماری ذہنی توانائی اور توجہ کھا جاتے ہیں. صحیح. خوش اور پرسکون رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو نہیں کہنا سیکھیں جو واقعی اہم نہیں ہے. اپنے توجہ کی حفاظت کرنا سیکھیں. یہ نظم و ضبط ذہنی سکون کے لیے بہت ضروری ہے. آزادی، فریڈم کا تصور بھی خوشی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. نیول 2 طرح کی آزادی کی بات کرتے ہیں. ہاں، ایک ہے کے لیے آزادی، یعنی کچھ کرنے کی آزادی، اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی آزادی، اپنے شوق پورے کرنے کی آزادی. یہ وہ آزادی ہے جس کے لیے لوگ اکثر دولت کماتے ہیں. اور دوسری قسم جو نیوول کے نزدیک زیادہ اہم ہے وہ ہے سے آزادی، یعنی منفی چیزوں سے آزادی، دوسروں کی توقعات سے آزادی، سماجی دباؤ سے آزادی، اپنے اندرونی جذباتی رد عمل جیسے غصہ، خوف، حسد، ان سے آزادی، ماضی کے بوجھ سے آزادی. یہ اندرونی آزادی اصل خوشی کی کنجی ہے. اور ایک بار پھر اپنے آپ کو منتخب کرنے، چوزنگ یور سیلف کا خیال آتا ہے، یعنی اپنی اقدار کے مطابق جینا. بالکل، اپنی زندگی کے اصول خود طے کرنا، نہ کہ دوسروں کی پیروی کرنا. اور آخری اہم نقطہ خوشی کے حوالے سے حال اور فانیت، the present and mortality ہے. حال کی بات تو ہو گئی، فانیت یعنی موت کے بارے میں سوچنا خوشی میں کیسے مددگار ہو سکتا ہے؟ یہ تو اداس کرنے والی بات لگتی ہے. نیوال اسے ایک مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں. ان کے نزدیک اس حقیقت کو تسلیم کرنا کہ زندگی محدود ہے اور ایک دن ختم ہو جانی ہے، ہمیں اپنی ترجیحات درست کرنے میں مدد دیتا ہے. اچھا، کیسے؟ جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وقت کم ہے تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونا چھوڑ دیتے ہیں اور ان چیزوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جو واقعی اہم ہیں. ہمارے تعلقات، ہمارا کام، ہمارا تجربہ. موت کا شعور ہمیں حال میں زیادہ پوری طرح جینے کی ترغیب دیتا ہے. تو یہ تھے کتاب کے دونوں حصوں کے کچھ اہم نکات. اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو اس کتاب کی کیا خاص باتیں ہیں؟ میرے خیال میں ایک تو یہ کہ یہ چھوٹے کارڈدار اقوال یعنی ایفورزمز کی شکل میں ہے. سمجھنا اور یاد رکھنا آسان ہے. جی، اور آپ اسے کہیں سے بھی کھول کر پڑھ سکتے ہیں. یہ لینئر ہی نہیں ہے. ہاں، اور یہ بیرونی کامیابی، دولت اور اندرونی سکون، خوشی دونوں کو ایک ساتھ مخاطب کرتی ہے، جو کہ بہت کم کتابوں میں ہوتا ہے. بالکل. نیول کا انداز بھی بہت حقیقت پسندانہ اور تجربے پر مبنی لگتا ہے. وہ کوئی ہوائی باتیں نہیں کرتے بلکہ اپنی ناکامیوں اور قسمت کے کردار کو بھی کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں. لیکن کیا اس پر کچھ تنقید بھی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ مشورے ہر کسی کے لیے ہیں؟ کچھ پہلو ہیں جن پر غور کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ چونکہ یہ مختلف ذرائع سے جمع کیے گئے خیالات ہیں تو بعض اوقات باتیں دہرائی گئی محسوس ہوتی ہیں. ٹھیک. دوسرے، کچھ مشورے کافی عمومی ہیں، ایبسٹریکٹ ہیں، جیسے مخصوص علم تلاش کریں. اب یہ کیسے کریں؟ اس کی تفصیل کم ہے. قاری کو خود اپنے حالات کے مطابق ان خیالات کو عملی جامہ پہنانا ہوگا. اور یہ جو لیوریج، خود مختاری اور ایکوٹی پر زور ہے، کیا یہ ہر شعبے میں ممکن ہے؟ شاید ٹیکنالوجی یا تخلیقی کاموں میں تو یہ آسان ہو، لیکن کیا ایک عام ملازم یا مزدور بھی ان اصولوں پر اسی طرح عمل کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے. یقیناً کچھ اصول، خاص طور پر دولت والے، شاید ہر کسی پر یکساں طور پر لاگو نہ ہوں. حالات اور مواقع مختلف ہوتے ہیں. اور قبولیت یعنی حال میں مطمئن رہنے کے درمیان توازن قائم کرنا. جی ہاں، یہ ایک مستقل کشمکش ہے. ایک طرف نیول محنت، لیوریج اور آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف خواہشات کم کرنے اور حال کو قبول کرنے کی. عملی زندگی میں ان دونوں میں توازن رکھنا آسان نہیں. یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے. شاید اس کا جواب ہر کسی کو خود ہی تلاش کرنا پڑتا ہے اپنی زندگی میں. تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ اگر کوئی ان خیالات سے فائدہ اٹھانا چاہے تو کون سے چند عملی اقدامات ہیں جو وہ کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں کچھ اہم ٹیک اویز یہ ہو سکتے ہیں. دولت کے حوالے سے 1. اپنے مخصوص علم کو پہچانیں اور اسے گہرا کریں. وہ کیا چیز ہے جو آپ تجسس سے سیکھتے ہیں، اسے کیسے منفرد بنایا جائے. جی. 2. لیوریج تلاش کریں. صرف اپنا وقت بیچنے کے بجائے سوچیں کہ آپ ایسا کیا بنا سکتے ہیں،
कोड, मीडिया, मवाद या कौन सा निज़ाम इस्तेमाल कर सकते हैं सरमाया जो आपकी गैर मौजूदगी में भी काम करे और या आपकी कोशिश को ज़र्ब दे। बिल्कुल। 3. जवाबदेही कबूल करें, जिम्मेदारी लें, अपने नाम से काम करें, रिस्क लें। 4. तवील मुद्दती खेलें, ताल्लुकात और साख्त बनाने पर तवज्जो दें, ये वक्त के साथ कंपाउंड होते हैं। ठीक। और खुशी या अंदरूनी सुकून के लिए? इसके लिए 5. ज़हनी वाज़ेहत पर काम करें, ज़हनी मॉडल सीखें, उल्टा सोचें, अपनी अना को पहचानें और उसके असर को कम करें। 6. अंदरूनी आदात अपनाएं, मुराकबा करें या सिर्फ खामोशी से बैठें, हाल को कबूल करने की मश्क करें, ख्वाहिशात और मुवाजना को शऊरी तौर पर कम करें और अपने जिस्म यानी नींद, खुराक, वर्जिश का ख्याल रखें। ये बुनियादी चीज़ है। जी हाँ। 7वां, अपनी तवज्जो की हिफाजत करें, खल्फशार को कम करें, अपनी ज़िंदगी को सादा बनाएं। और 8वां, 8. बाकायदगी से गौर फिक्र करें, अपने ख्यालात, अपने आमाल और अपनी जिंदगी पर नज़रसानी करते रहें, देखें क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। तो ये था नेवल रविकांत की किताब द आल्मनाक ऑफ नेवल रविकांत, वेल्थ एंड हैप्पीनेस का हमारा तफसीली जायजा। उम्मीद है ये गुफ्तगू आपके लिए मालूमाती और सोचने के नए दरवा करने वाली साबित हुई होगी। हमारे चैनल उर्दू बुककास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आप मुस्तकबिल में भी ऐसी गहरी गुफ्तगू का हिस्सा बन सकें। और जाते जाते आपके लिए आज की किताब से मुताल्लिक एक सवाल। नेवल के मुताबिक दौलत और खुशी के दरमियान क्या ताल्लुक है? क्या एक के बगैर दूसरा मुमकिन नहीं, या ये दो अलग अलग महारतें हैं जिन्हें साथ साथ सीखा जा सकता है? आप नेवल के इस नुक्ते नज़र से कितना इत्तेफाक करते हैं? अपने ख्यालात और जवाबात नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अगली गुफ्तगू तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।